السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں از مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ قسط نمبر 8، ایک عجیب تضاد۔ یہ ایک عجیب و غریب ناقابل فہم تضاد ہے کہ وہ یورپ جو زندگی اور نشاط سے بھرپور ہے اور متمدن دنیا کا سب سے وسیع رقبے کی قیادت کر رہا ہے، جس نے کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھایا اور مادی طاقتوں کو اپنا غلام بنایا، جو سستی، جمود، تعطل اور بے عملی کے الفاظ سے ناواقف ہے، اس کی رہنمائی ایک ایسے مذہب کے ہاتھ میں ہے جو رہبانیت کا داعی اور انسان اور اس کے خالق کے درمیان واسطہ حائل کرنے پر مجبور ہے، جو کفارے پر بھی عقیدہ رکھتا ہے، وہ کفارہ جو انسان کو دوسروں پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے ارادے اور عمل پر اس کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اس کے عمل کی قیمت اور جد و جہد کی افادیت کو خود اس کی نگاہ سے گرا دیتا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس مذہب کے نمائندے یورپ کے متجسس، حوصلہ مند انسان اور علم و عقل کے درمیان ایک طویل عرصے تک دیوار بن کر حائل بھی رہے۔ انہوں نے کتاب مقدس کے مفسرین اور اہل کلیسا کے بتائے ہوئے معلومات و نظریات سے سرتابی ان کے لیے حرام کر رکھی تھی، چنانچہ جو شخص اپنے عقل اور تجربے پر بھروسہ کرتا تھا وہ اپنے مشاہدے اور نظریے کا اعلان کرتا تھا۔ اس کو وہ سزائیں دی جاتی تھیں کہ مذاہب کی پوری تاریخ میں اس سے ہیبت ناک اور بے دردانہ سزاؤں کی مثال نہیں ملتی۔ کلیسا سے بغاوت۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ یورپ نے کلیسا کے اس بے جا تشدد، جبر و استبداد اور تنگ نظری و کمعقلی کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی بیڑیاں اور زنجیریں توڑ ڈالی۔ اس نے وہ عظیم ترقی کی جس کی مثال جدید انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ علم و تمدن اور طبقاتی علوم میں بڑے بڑے مراحل طے کیے، لیکن اس زبردست کشمکش نے جس نے اس کو بالکل خستہ و شکستہ کر دیا اور اس کی ساری طاقتوں اور صلاحیتوں کو نچوڑ لیا، اس کو اس توازن و اعتدال سے محروم کر دیا جو حقیقی سعادت کا سرچشمہ ہے، اور اس پر وہ انتہا پسندی اور مادہ پرستی مسلط کر دی جو مرور زمانہ کے ساتھ مغربی تہذیب کا مزاج اور اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی۔ آج بھی یہ کلیسا بہت سے مغربی ملکوں کی مغربی سوسائٹیز پر حاوی ہے۔ آج بھی ایک یورپین اپنے مذہب میں وہ رخ اختیار کرتا ہے جس کا عقل و تدبر سے کچھ تعلق نہ ہوتا، اور اپنی تہذیب و معاشرت میں وہ طرز اختیار کرتا ہے جس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ تضاد اس کی ہر ترقی، ہر پیش قدمی اور ہر طرز ادا کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ اسلام سے یورپ کی محرومی۔ اس سے بڑھ کر تضاد اور المیہ جس کو تاریخ بھول نہیں سکتی یہ ہے کہ اس کے برعکس یورپ اس توحید خالص اور واضح عقیدے کے دین یعنی اسلام سے محروم رہا جو اپنی وضاحت اور عملیت، سعی و عمل اور خود اعتمادی میں ممتاز ہے، جس کے نزدیک ایک فرد کے عمل کی بڑی قیمت ہے، جو دنیا و آخرت دونوں جگہ اعمال کے نتائج و اثرات پر ایمان رکھتا ہے اور اس دنیا کو آخرت تک پہنچنے کا ایک پل سمجھتا ہے، جو انسان میں مردانگی، اولوالعزمی، عالی ہمتی اور بلند نظری کے اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس پیغام کے داعی سے بالکل الگ رہا جس کے متعلق قرآن کے معجزانہ اور بلیغ الفاظ یہ ہیں: الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ جو رسول کی پیروی کریں گے، جو نبی امی ہوگا، اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں توریت اور انجیل میں لکھی پائیں گے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پسندیدہ چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے دبے ہوں گے، ان پھندوں سے نکالے گا جس میں گرفتار ہوں گے۔ اسلام کی غلط تصویر کے بعض اسباب۔ اسلام اور پیغمبر اسلام سے یورپ کو متوحش، بدظن اور دور کرنے میں صلیبی جنگوں، اہل کلیسا، مسیحیت کے مبلغین اور یورپ کے ان مصنفین کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو علمی رجحان اور عقلی رجحان کے حامی نہ تھے۔ انہوں نے اس دین اور اس کے عظیم پیغمبر کی بہت خوفناک اور کریہ تصویر پیش کی، اور یورپ میں پیغمبر اسلام کے متعلق طرح طرح کے من گڑت کہانیاں اور بے سر و پا داستانیں مشہور ہو گئیں۔ ان کے گرد مختلف کہانیوں، مثالوں اور کہاوتوں کا ایک سیاہ حالہ قائم ہو گیا جس نے یورپ کو ان کی محبت اور ان کی عظمت کے اعتراف سے باز رکھا۔ آج بھی اس کے نمونے ان کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں جو قرون وسطیٰ اور اس کے بہت بعد تک لکھی جاتی رہیں، اور آج بھی بہت سے پرجوش مغربی مصنفین اسی بات کو دہراتے اور نئے نئے زاویے سے پیش کرتے رہتے ہیں۔
اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا سبب اور تھا، اور وہ یہ کہ یورپ اس دین کو ترکوں کے واسطے سے دیکھنے کا عادی رہا۔ جب وہ اس پر غور کرتا یا اس کا تصور کرتا تو اس کے سامنے عثمانی ترک کھڑے ہو جاتے، جو یورپ کے بر اعظم میں اسلام کے تنہا سرکاری نمائندہ سمجھے جاتے تھے۔ وہ آزادانہ نگاہ سے اسلام کو نہیں دیکھتا تھا، بلکہ عثمانیوں کے مذہب کی حیثیت سے اس پر غور کرتا تھا، جو اس پر اکثر حملہ کرتے رہتے تھے اور اس کے بہت سے حصوں پر قبضہ بھی کر لیتے تھے، جو کبھی کبھی غلطیاں بھی کرتے تھے اور کبھی ان سے تشدد اور سختی کا مظاہرہ بھی ہو جاتا تھا۔ یہ ساری باتیں اسلام کے صحیح اور پاکیزہ فہم سے مانے رہیں، جو آزاد غور و فکر اور براہ راست مطالعے پر مبنی ہوتا۔ اسلام سے دوری اور زندگی پر اس کے نتائج و اثرات۔ اسلام سے یورپ کے بعد کا انسانی سوسائٹی کی تاریخ اور تہذیب و ترقی کی رفتار پر بہت گہرا اور دور رس اثر پڑا۔ اگر یورپ یا اس کی کسی بڑی قوم نے اسلام کو اختیار کیا ہوتا اور اس دعوت کی علمبردار ہوتی تو نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا۔ زندگی اس طرح بے معنی اور بے مقصد نہ ہوتی، دین و اخلاق اس طرح بے دست و پا اور بے اثر نہ ہوتے، انسانی تہذیب کا رخ تباہی اور بربادی کی طرف نہ ہوتا، اور مشرق محض استحصال اور جبر و استعمال کی آماجگاہ نہ ہوتا جیسا آج ہے۔ دنیا کا عظیم خلا۔ دنیا میں ایک ایسا عظیم خلا ہے جو صدیوں سے پُر نہیں کیا جا سکا۔ وہ ایک ایسی قوم کا فقدان ہے جو اپنے ایمان و عقیدہ اور اپنے اخلاق و معاملات ہر چیز کے لحاظ سے طاقتور ہو، جو صحیح دینی دعوت اور اس آخری آسمانی پیغام کی حامل ہو جو زندگی کے مسائل کا سامنا کرتا ہے، اس سے گھبراتا نہیں، قافلہ انسانی کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے بچھڑتا نہیں۔ ایسی قوم جو عصری ثقافت میں ممتاز، عبقریت اور تخلیقی صلاحیت کی حامل، زندگی و نشاط سے لبریز اور مجسم جہد و عمل ہو، یہ وہ مطلوب قوم ہے جو دنیا کو شر سے خیر کی طرف، تخریب سے تعمیر کی طرف اور فساد سے اصلاح کی طرف پھیر سکتی ہے۔ ترکوں میں جن کی قیادت آل عثمان کر رہے تھے، اس کی صلاحیت تھی کہ عالمی قیادت کے اس خلا کو پر کر سکیں جو طویل عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے مشرق میں قیادت کے اس خلا کو ضرور پر کیا، عالم اسلام کی قیادت کی اور اس کو ایک نئی زندگی اور نئی قوت عطا کی، لیکن بہت سے اسباب کی بنا پر، مثلا جدید علوم، جدید تنظیم اور ترقیات و ایجادات کے شعبے میں ان کی پسماندگی، مغربی قوموں کی ان پر یورش اور جنگوں کے لامتناہی سلسلے کی وجہ سے وہ مغرب کی قیادت نہ کر سکے اور اس نشت ثانیہ کی سربراہی نہ کر سکے جو یورپ میں طوفان کی طرح بڑھ رہی تھی اور ایک نیا عہد وجود میں آ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئے۔ یہ خلا ان کے بعد آج بھی باقی ہے، اور وہ کسی ایسی مغربی یا مشرقی قوم کا منتظر ہے جو ایمان اور علم کی قوت، روح اور مادے کی قوت، آسمانی پیغام کی ابدیت اور اس کی ازلی حقیقت، علم کی جدت اور عقل کی ترقی پذیری، جدید وسائل کے انبار اور صالح مقاصد کی دولت کو باہم جمع کر سکے۔ وہ مقاصد جو آسمانی مذاہب عطا کرتے ہیں، اور آخری آسمانی مذہب اسلام اس کا سب سے مکمل اور جامع نمائندہ ہے۔ وہی اس دنیا کی اصلی قائد اور رہنما ہے جو اس خلا کو پر کر سکے، تاریخ کے دھارے کو موڑ سکے اور زمانے کو ایک نیا راستہ اور نئی سمت اختیار کرنے پر مجبور کر سکے، اور اس جی چھوڑتی آمادہ خودکشی دنیا کو زندگی کی ایک نئی قسط عطا کر سکے اور اس کو موت کے اس غار سے بچا سکے جس کی طرف وہ ایٹمی سرعت اور راکٹ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ نئے انقلاب کی ضرورت۔ اس کے لیے ایک جرأت مندانہ بغاوت کی ضرورت ہے، ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو ان تمام انقلابات سے بڑھ جائے جو آزادی و ترقی کے علمبرداروں نے ماضی یا حال میں کیے تھے۔ اس کے لیے پوری قوم کے انقلاب اور تغیر حال کی ضرورت ہے، ایک ایسی جست یا چھلانگ کی ضرورت ہے جس میں خاصا خطرہ ہو، قربانی ہو، جست ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف، ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف۔ یہ جست تجھ کو وہ قیادت و امامت، عزت و احترام، اثر و رسوخ، ہیبت و رعب، سکون و اطمینان اور روحانی آسودگی و خوشحالی عطا کر سکتی ہے جس کا خواب بھی تیرے ان خطر پسندوں، جواں مردوں اور جنگجو رہنماؤں نے نہ دیکھا ہوگا جنہوں نے تجھ کو 2 ہولناک جنگوں کی آگ میں ڈھکیل دیا تھا۔ اس جست سے تو مادی قوت، سیاسی اقتدار اور انسانیت کی صحیح رہنمائی اور صحیح نمونہ، دونوں چیزوں کی جامع اور اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کی مصداق ہو سکتی ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم چاہتے ہیں
کہ اپنا خاص فضل کریں ان بندوں پر جو ہماری زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، اور ہم ان کو سربراہ بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث بنا دیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے بنا دیا ان کو پیش رو کہ وہ رہنمائی کریں ہمارے حکم سے، جبکہ انہوں نے صبر و ثبات کا ثبوت دیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ اردو ترجمہ مولانا محمد الحسنی رحمہ اللہ۔ اب اس مضمون کے اختتام کے ساتھ یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس کتابی سفر میں ہمارے شریک رہنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔